کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے سے کچھ دور ہوتے ہی اس نے اپنے ناخن میری ٹانگوں سے نکالے اور آگے بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے لگی، مما مما میں لے آئی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ہو کے بھی میرے بے بس وجود پہ جیسے قابض ہو چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گونجتی پرسرار آواز پورے کمرے میں رقص کرنے لگی۔ آواز کی پرسراریت میری سماعتوں کو چیرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے کانوں پہ رکھ لیے۔ آواز کی پرسراریت مجھ پر بھاری پڑ چکی تھی۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ مکمل طور پر بند ہونے لگیں۔ کچھ دیر میں آنکھیں کھلیں تو کمرے میں بکھرا دھواں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ دھواں جیسے مجھے اپنے گھیرے میں لینے لگا ہو۔ کچھ ہی دیر میں زرمین کے سامنے پڑے تابوت سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں۔ زرمین آگے بڑھی اور تابوت کا دروازہ کھولنے لگی۔ تابوت میں سے خون سے لت پت خوفناک ہاتھ نمودار ہونے لگے۔ ایک خوفناک چہرے والی عمر رسیدہ عورت تابوت سے نکلتے ہوئے اپنی لمبی آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس عورت کا پرسرار اور وحشت زدہ چہرہ دیکھ کر مجھ پہ سکتہ چھانے لگا۔ میں خوف کے مارے دونوں ہاتھوں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہونے لگا۔ ہمت کر کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتے ہوئے میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس خوفزدہ عورت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں اٹھا اور کمرے سے نکلتے ہوئے گرتے پڑتے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے خود کو قبروں کے ارد گرد موجود کئی خوفناک وجود کے بیچ میں کھڑے پایا۔ ان خوفناک وجودوں کے خوف سے میں گھٹنے زمین پر ٹیکتے ہوئے نیچے بیٹھا اور اپنے حلق سے آواز کو کھینچتے ہوئے چیخنے چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے زوردار کہکے سنائی دینے لگے۔ وہ وجود مجھے دیکھتے ہوئے شاید میری بے بسی پر کہکے لگائے جا رہے تھے۔ کہکے لگاتے ان خوفناک وجودوں کو اپنے دائیں جانب دیکھتا دیکھ کر میں نے اپنی نظریں دائیں جانب کیں تو اس خوفناک عورت کو اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے قبر کی جانب بڑھتا دیکھ کر میری آنکھیں جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئیں۔ اس عورت سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنا وجود اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر میری آنکھوں نے جیسے برف اوڑھ لی تھی۔ میں منہ کھولے آنکھیں نکالے اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھوتے خود کو اس عورت سے دور ہوتے ہوئے محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ عورت میرا وجود گھسیٹتے ہوئے قبر میں اتارنے لگی۔ میرے سامنے کھڑے کئی وجود مجھے دیکھتے ہوئے ان کے سامنے پڑے میرے بے بس وجود کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں آگے بڑھا اور خود کو ان کے سامنے آنکھیں بند کیے پڑا دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری دھڑکن رک چکی تھی، سانسیں ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ اب میرا چیخنا چلانا بھاگنا سب بیکار تھا۔ میں ان وجودوں میں کھڑا خود کو ان جیسا محسوس کر رہا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور میرا وجود دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کے سامنے کیے تو اس نے میرا وجود مجھے تھما دیا اور قبر میں اتر گئی۔ قبر میں اترتے ہی اس نے اپنے خوفناک ہاتھ پھیلاتے ہوئے میری طرف بڑھائے۔ خاموشی سے کچھ لمحوں کے لیے اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ وجود اس عورت کو پکڑا دیا۔ میرے ارد گرد کھڑے تمام وجود مجھے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قبروں میں اترنے لگے۔ اب میں اس وحشت زدہ ویرانے میں اکیلا کھڑا تھا، مگر اب میں خوف زدہ نہیں تھا، خوف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میں زرمین میرے قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے پیروں پہ اچھلتے کھیلتے گنگناتے ہوئے مجھے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ اس کی وہ پرسرار آواز میری سماعتوں کو اب لبھانے لگی تھی۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی ہم بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کسی اور کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔